السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سورۃ المومنون اور سورۃ النور کی چند آیات کا انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی 7 علامات اور 7 خصائص اور 7 فضائل کا ذکر فرمایا ہے کامیاب لوگوں کی۔ پہلا قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے یقیناً، قد یقیناً، لازمی وہ لوگ کامیاب ہو گئے، لازمی وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ؟ اللہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ انہوں نے فلاح حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گئے کہ جو کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے، جو کامیاب لوگ ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، لاپرواہی سے نہیں بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں، غافل دل کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتے۔ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کے جسم کے اعضاء اور آپ کا دل حاضر ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ بارگاہ الہی میں کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں بس وضو کر کے آ کے نیت باندھی اور سارے معاملات ذہن میں چل رہے ہیں، اس دکان کا بھی، اس گھر کا بھی، یہ والا معاملہ بھی، وہ والا معاملہ بھی، اور اسی معاملات کو نمٹاتے نماز مکمل ہو گئی۔ فرمایا یہ خشوع نہیں ہے۔ خشوع یہ ہے کہ تمہارا دل حاضر ہو، تمہارا دماغ حاضر ہو، تمہارے جسم کے اعضاء حاضر ہوں کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے، یہ خشوع ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمائے لغویات سے منہ پھیر لیتے ہیں، بیہودہ بات سے، بے مقصد گفتگو سے، فالتو بیٹھنے سے۔ فرمائے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اعراض کرتے ہیں فضول باتوں سے، فضول گیدرنگ سے، فضول بیٹھنے سے، بے مقصد باتوں سے، بے مقصد گیدرنگ سے۔ ایمان والے، فلاح پانے والے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، وہ نہیں بیٹھتے وہاں پہ۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ کو روکنے والے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الا علی ازواجہم، لیکن صرف اپنی شرمگاہ کو اگر انہوں نے لطف کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے تو کہاں کرتے ہیں؟ اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے جوڑوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ اور یہ لوگ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمائے کہ یہ لوگ اپنی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے، جو امانت ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، وعدوں کی حفاظت کرنے والے۔ فرمائے یہ 7 نشانیاں ہیں، یہ 7 علامات ہیں، یہ 7 خوبیاں ہیں ان کی کہ جو کامیاب لوگ ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے ہیں،
وہ نماز کو خشوع سے ادا کرنے والے ہیں، وہ اعراض کرنے والے ہیں فضول اور بیہودہ گفتگو سے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ امانت میں خیانت نہیں کرنے والے، اور وہ وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی حقیقی وارث ہیں۔ اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہ جنت الفردوس کے ہم فیہا خالدون۔ اور اللہ نے کہا اس جنت الفردوس کی وراثت ان کو ملنے کے بعد ان کو کوئی نکالنے والا وہاں پہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت الفردوس کے اندر رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری باتیں قرآن نے سمجھا دیں گے۔ یہ کام کرو گے، اپنی نماز میں خشوع کرو گے، ایمان لاؤ گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، عہد کی پاسداری کرو گے، تم وارث ہو۔ اللہ کس چیز کے وارث؟ فرمایا جنت الفردوس کے وارث، تم جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے۔ اور پھر ان آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے انسان کی پیدائش کا، اور انسان کی پیدائش کے جو عوامل ہیں، جو ترتیب ہے، وہ بھی 7 قسم کی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو بڑی تفصیل کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ انسان جو مٹی سے پیدا ہوا، پھر ہمیں اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں ہم نے اس کو قرار دے دیا، پھر اس کے بعد وہ نطفہ جو ہے وہ خون جما، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر وہ گوشت کا حصہ بنا، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں چڑھائیں، پھر ہڈیوں کے بعد ہم نے اس کو گوشت پہنا دیا۔ یہ سارا کام کہاں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ سارا کام اللہ کر رہا ہے، تاریکی کے اندر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ہماری طرح کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا سارا کام میں تاریکی میں کرتا ہوں، ماں کے رحم کی تاریکی میں، بچہ دانی کی تاریکی، ماں کے پیٹ کی تاریکی، ان تمام اندھیروں میں ہم تمہیں بناتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات، اللہ اکبر، مبارک ہے وہ ذات جو انسان کو خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کرتی ہے، خوبصورت سانچے کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو ڈھالتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے سورت کے اندر، اپنے رسول کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسول، اے رسول، کلو کھاؤ من الطیبات، اللہ اکبر، پاکیزہ رزق، حلال رزق کھاؤ، اور حلال رزق کھانے کے بعد فرمایا کہ نیک عمل کرو۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، فرمایا حلال چیز کھاؤ گے، حلال کام کرو گے، حلال رزق کماؤ گے تو نیکی کرنے کی توفیق ملے گی، پھر اللہ کے سامنے جھکو گے، پھر اللہ قبول بھی کرے گا تمہارے اعمال کو۔ حرام سے پلا ہوئے جسم کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ فرمایا تو کر لبیک اللہم لبیک، جتنا کہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا نہیں، تیری غیر حاضری ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی کا، جو تو جسم لے کر آیا ہے وہ پلا ہوا ہے حرام کی کمائی کا۔ فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، طیب مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا نیک عمل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اللہ اکبر، وہم لہا سابقون، فرمائے ایمان والے وہ ہیں، نیک بندے وہ ہیں اللہ رب العالمین کے۔ اللہ کون ہے؟ فرمائے کہ جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ فی کا مطلب کیا ہے؟ ایک نیکی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، رمضان کے اندر روزے رکھ کے نماز پڑھ کے باقی 11 مہینے بیٹھ جائیں؟ فرمایا نہیں، فی الخیرات، فرمایا کہ وہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، وہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی راہ ہموار کرتے ہیں، ایک نیک عمل کے بعد وہ دوسرا نیک عمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں، اللہ رب العالمین کے قریب ہیں، جو سبقت لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آگے نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ، یہ دیکھیں، یہ بڑی زبردست آیت ہے جو سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر حق کو، یہ توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے، اگر حق کو، فرمایا کہ ہم ان کی خوشنودی کے تابع کر دیں، ان کی خوشنودی کے تابع کر دیں اگر حق کو، تو زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز، اللہ فرماتا ہے لفسدت السماوات، پوری کی پوری زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ حق کو اگر ہم ان کے تابع کر دیں، حق تابع نہیں ہوتا، حق متبوع ہوتا ہے، حق تابع نہیں ہوتا، حق تابع نہیں ہوتا، حق متبوع ہوتا ہے، حق کی اتباع کرنی ہوتی ہے، حق کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت کو آپ نے دیکھ لیا، یہ بھائی بہت بڑی شخصیت ہے، یہ حق پر ہوں گے، نہیں، یہ بڑی شخصیت کا ہونا کمال نہیں، ان کے حق پہ ہونا کمال نہیں۔ ہاں اگر حق اور قرآن و حدیث کی باتیں آپ ان میں دیکھتے ہیں، پھر آپ کہیں گے ہاں یار یہ اللہ والے ہیں،
یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ متقین ہیں. ایسا نہیں کہ بڑی شخصیت ہے تو اس وجہ سے آپ ان کو یہ کہہ دو کہ جی یہ حق پر ہے، یہ اچھا ہے. نہیں، حق پر تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کا پابند ہوگا. حق تمہارے تابع نہیں ہو سکتا، تمہیں حق کے تابع ہونا ہوگا، تمہیں حق کے تابع ہونا ہوگا. اگر ہم تمہاری خواہشات کو حق کے تابع کر دیتے، تمہاری جو دل چاہتا تم بولتے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، حالانکہ وہ حق نہیں، تو زمین اور آسمان میں کیا ہونا تھا؟ فساد ہونا تھا، تباہی ہونی تھی، بربادی ہونی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ تم حق کی اتباع کرو، حق کے تابع ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین اور آسمان کے اندر فساد برپا ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جو کہتے ہیں مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. اللہ نے کہا تمہیں ہم نے زمین میں بو دیا ہے. وہ جو کسان بوتے ہیں نا، کسان بوتے ہیں، پھر فصل نکلتی ہے، وہ کاٹ کے گھر پہ لے جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں زمین میں بو دیا، وقت آئے گا ثم الیہ تحشرون، ہم تمہیں یہاں سے کاٹیں گے اور اپنے پاس لے آئیں گے. اللہ اکبر. فرمایا ہم تمہیں یہاں سے کاٹیں گے اور اپنے پاس جمع کر لیں گے، جیسے یہ فصل جمع کر لیتے ہیں. یہ زمین کے اندر دانہ بوتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پھر کاٹ کے فصل کو لے جاتے ہیں. ہم نے تمہیں زمین میں بویا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں دفن کیا، وقت آئے گا ہم تمہیں کاٹیں گے اور حشر کے اندر جمع کریں گے. پھر دیکھنا، بولنا، بتانا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے زندگیوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم ہی تمہیں ماریں گے، ہم نے تمہیں قبر تک پہنچایا، قبر دی، اور اس کے بعد ہم تمہیں حشر کے اندر جمع کریں گے، تمہیں میدان محشر میں جمع کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک توحید کی اپنی بات کی اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. اللہ کہتا ہے میں بیٹا کیسے بنا سکتا ہوں؟ میرے یہ شان نہیں ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو، میری یہ شان نہیں ہے، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، وہ اکیلا معبود ہے. اور پھر وہی بات لو کان فیہما آلہۃ جو آپ نے پچھلے سورہ انبیاء میں پڑھا، اللہ نے اس کو تھوڑا اس طرح بیان کیا. فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی معبود ہوتے تو وہ اپنی اپنی قوم کو لے کے الگ الگ ہو جاتے. چلو بھائی یہ والا معبود ہے لہذا وہ اپنی قوم کو لے کے ادھر ہو گیا، یہ والا معبود اپنی قوم کو لے کے ادھر ہو گیا، یہ والا معبود اپنی قوم کو لے کے ادھر ہو گیا. فرمائے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے، اختلاف ہوتا، فساد ہوتا. یہ پوری کائنات کا نظام اگر ترتیب سے چل رہا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. نہیں سوچو کہ اس کے ساتھ کوئی معاون ہے، اس کے کوئی مددگار ہیں، اس کے کوئی وزیر اور مشیر ہیں. نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ پوری کائنات کا نظام اکیلا چلانے والا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ. اللہ رب العالمین بڑی پیارے فرمایا کہ برائی کو برائی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرو، برائی کو برائی سے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرو. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرو. وہ کیسے ختم ہوگی؟ کھجور کھائیے آپ لوگوں نے کبھی، کھجور کوئی پڑی ہوئی آپ کو کہیں سے مل جائے اور آپ اس کو اٹھائیں تو اس کے اوپر دھول مٹی تھوڑی سی جمی ہوئی ہوتی، لیکن آپ دیکھ کے اس کی دھول مٹی آرام سے کیا کرتے ہیں جی؟ صاف کرتے ہیں، واش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مزے لے کے کھا لیتے ہیں. یہ دھول مٹی یہاں بھی جم جاتی ہے، یہ تھوڑی سی دھول مٹی جو ہے یہاں بھی جم جاتی ہے. فرمایا اس دھول مٹی کو بھی اللہ کی آیات سے، قرآن سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے ذرا صاف کیا کرو، دل کے زنگ کو دور کیا کرو، اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض نہ رکھا کرو. ذرا میل کو ایسے صاف کر لیا کرو اور دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کر لیا کرو. فرمایا بس یہی کام ہے تمہارا. ادفع باللتی ہی احسن السیئات. برائی کو اگر مٹانا ہے اچھائی کے ساتھ مٹاؤ گے، برائی کو برائی کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں مسلمان ہوں. کہا مسلمان ہے، اچھا ماشاءاللہ، نسب کیا ہے؟ حسب نسب کیا ہے؟ انہوں نے جب سوال کیا نا حسب، انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. جب سور پھونکا جائے گا نا، جب قیامت قائم آ جائے گی، کوئی حسب و نسب کام نہیں آنے والا. اونچے درجے کا نسب و حسب ہو کوئی کام نہیں آنے والا، کوئی خاندان برادری کام نہیں آنے والی. فرمایا جب قیامت کے دن کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا تو میں یہاں پہ کیوں اترا ہوں دنیا کے اندر کہ جی میرا شجرہ یہ ہے، میرا نسب یہ ہے، میرا حسب یہ ہے. یہ سارے حسب و نسب، یہ سارے خاندان اور برادریاں اللہ نے فرمایا سور پھونکیں گے، ختم ہو جائیں گے. تم ہمارے سامنے جب جمع ہوگے تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہارا فیصلہ کیا جائے گا. تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے نا برے اعمال والے، اور ان کے چہرے کو آگ جھلستی رہے گی. یہ جو بڑا فیس کے اوپر نوجوانوں کو ہوتا ہے نا، یار کچھ بھی مذاق کرو لیکن فیس پہ نہیں مارنا، ایسے کہتے ہیں نا، یار کہیں بھی مار لو لیکن چہرے پہ نہیں مارنا. اور یہ جو اللہ معاف کرے اداکار ہوتے ہیں، کتنا لیپا پوتی کر کے اپنے چہرے کو خوبصورت، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں خوبصورت بناؤ گے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے اگر اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ گے، ہم تمہیں تمہارے چہرے کو، اللہ نے چہرے کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے کہا ہم تمہارے چہرے کو آگ کے ساتھ جھلس دیں گے، اور ایسا جھلس دیں گے کہ فرمایا کہ وہ بد شکلیں بن جائیں گے. کر لو جتنی اچھی تم نے کریمیں لگانی ہے، خوبصورتی کرنی ہے، پاؤڈر لگانے، سارے کام کر لو، اگر اللہ کی اب ایک صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کائنات کے سب سے حسین ترین شخصیت کون ہے، آپ سب بھی کہیں گے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی حسین ترین شخصیت. اور اگر میں ابھی نوجوانوں سے کہوں کہ بھائی اگر حسین لگنا چاہتے ہو، ہاں لگنا چاہتے ہیں، خوبصورت لگنا چاہتے ہو، داڑھی رکھ لو، تو وہ پھر ابھی باقی ہے، شادی ہونا باقی ہے، امی نے منع کیا، ان کا کام ہی میں سمجھتا ہوں زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ شادی کرنا، شادی ہوگی مر جائیں گے میرے خیال سے. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے حسین ترین شخصیت، یہ کہیں گے اللہ کے نبی. فرمایا تو پھر حسین لگنا ہے، ہاں لگنا ہے، داڑھی رکھ لو، وہ نہیں رکھ سکتے. یہ تو پھر قول و فعل میں تضاد ہو گیا نا. اللہ رب العالمین اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اب ایک خطرناک آیت آ رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ کہتا ہے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار، یہ جب جہنم میں چلے جائیں گے نا، یہ کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے دے، ہمیں اس جہنم سے نجات دے دے. اگر تو ہمارے ساتھ ایسا کرے گا اللہ رب العالمین، تو نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے واقعتاً ہم ظالم تھے تو نے ایسا کیا ہے، لیکن ابھی نجات دے دے، ہم راہ نجات پہ آ جائیں گے، ابھی نجات دے دے، ہم اچھے اعمال کریں گے. جواب سنیے، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اللہ کہے گا اخسؤوا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. یہ اخسؤوا کا جو لفظ ہے نا، یہ کتے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی کو عربی ساتھی کو کتے کو بھگانا، اور کتا پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، تو وہ اس کو اس طرح سے کہتا ہے اخسؤا الکلب، دور ہو جا کتے، دفع ہو جا یہاں سے. اللہ رب العالمین کہے گا خاموش، زبان بند، ولا تکلمون، یہیں پڑے رہو، ہم تم سے کلام نہیں کریں گے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، آج کوئی بات نہیں ہوگی. ڈونٹ ٹاک ٹو می، مجھ سے کوئی بات نہیں کرو. آج تمہارے پاس ٹائم تھا، ہم تمہاری بات سن رہے تھے، تمہارے پاس وقت تھا، ہم سن رہے تھے، خیمے دیے تھے تمہیں، ہم سن رہے تھے، رمضان دیے تھے، ہم سن رہے تھے، رات کی تاریکیاں رمضان کی دی تھی، ہم سن رہے تھے، قرآن دیا تھا، سن رہے تھے، 60 سال کی زندگی دی تھی، ہم سن رہے تھے، ہم اس وقت سن رہے تھے. لیکن اب تم نے اس وقت ہماری نہیں مانی، اب ہمیں نہ سکھاؤ اور نہ سناؤ. ولا تکلمون، ہم سے کوئی بات نہیں کرو، ہم کچھ نہیں سنیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ابھی سن رہا ہے، اللہ کو سناؤ. اللہ ابھی سن رہا ہے، اللہ کو سناؤ. ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے. کہیں ایسا نہ اللہ ولا تو اللہ کہے خاموش، چپ، کوئی بات نہیں کرنا، اب ہم سے دفع ہو جاؤ، یہیں پڑے رہو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد میرے بھائی سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے. چند آیات ہی پیش کروں گا. سورۃ النور کی ابتدا سورۃ انزلناہا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک انداز کہہ لیں. کہیں کہتا ہے انی، میں نے نازل کیا، کہیں کہتا ہے انزلناہا، ہم نے نازل کیا. ہم، یہ بھی ایک ہے، ہم نے نازل کیا، ہم کرنے والے ہیں. ہم نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس سورت کے لیے ہم جو تمہارے پاس احکامات دے رہے ہیں اس سورت میں، اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے فرض ہے، اس پہ عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اور وہ اس کے بعد آیت کیا شروع تھی؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا علی کل واحد منہم 100 جلدہ. الزانیہ ذکر کیا اللہ رب العالمین نے زانی عورت اور زانی مرد کا، پہلے ذکر کیا زانیہ عورت کا. کیوں؟ اگر عورت ہری جھنڈی نہ دکھائے تو مرد کی ہمت ہے، مرد کی ہمت ہے، مرد آگے بڑھے. اگر عورت ہری جھنڈی نہ، الزانیۃ والزانی، فرمایا زانیہ عورت ہو، زانیہ مرد ہو، اگر یہ زنا کر لے، بدکاری کر لیں، فرمایا کہ ان کو 100 کوڑے مارنے. یہ غیر شادی شدہ. اور جو شادی شدہ اگر زانی ہے، آدھا زمین میں گاڑ کے سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو، ان کو سنسار کر دو.
اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ سزا ہے کس کی؟ زانی مرد اور زانی عورت کی. ہاں اب یہ نہیں کرنا اللہ رب العالمین کی شرعی حدود اور قیود کے ساتھ مذاق نہیں کرنا کہ فلاں پہ بھی تہمت لگا، جس سے تمہارا بغض ہے، غصہ، تہمت لگا دی اس پہ، بھائی یہ بدکار ہے، یہ بدکار ہے، یہ بدکار ہے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا. ایسا کرو گے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے تمہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اللہ کہہ رہا ہے تہمت نہیں لگانا. تہمت لگاؤ گے تو گواہی کے طور پہ 4 گواہ لاؤ گے، اور اگر تم نہیں لائے 4 گواہ 80 کوڑے تمہیں بھی لگیں گے. پھر تمہیں بھی 80 کوڑے کھانے پڑیں گے، کیونکہ تم جھوٹی بات کر رہے ہو، تم تہمت لگا رہے ہو، پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، جھوٹے الزام لگا رہے ہو. 100 کوڑے تو ہم ان کو ماریں گے جو زانی ہیں، لیکن تہمت لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے تمہیں بھی لگیں گے. ایسا نہیں کرنا، مذاق نہیں بنا لینا اللہ رب العالمین کی شرعی سزاؤں کو. فرمایا کہ اس سے بچو ورنہ ایسا ہوگا کہ تمہیں سزا دی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جو زانی مرد یا زانیہ عورت ہے وہ مشرک عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، زنا کار عورت. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا زانی زنا کا بھی ذکر ساتھ کیا اور شرک کا ذکر ساتھ کیا. بھائی کیوں؟ غور کریں، جہاں پہ شرک ہوتا ہے نا، جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کی بغاوت ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کی حدود اور قیود کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے، وہاں زنا کھلے عام ہوتا ہے. دیکھ لیں، غور کر لیں، مشاہدہ کر لیں. جہاں شرک ہے وہاں زنا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگ شریک بنا رہے ہیں وہیں پہ زنا کے اڈے بھی ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو سب کو. تو فرمایا جہاں شرک ہوگا وہاں زنا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ فرمائے. ہاں اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر. پھر اچھا یہ آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر، قربان جائیں عائشہ رضی اللہ کی عظمت پہ. قافلے والوں سے پیچھے ہو گئی تھی، قافلے والوں سے پیچھے ہو گئیں، ساری سواری چلی گئی، لوگ چلے گئے. پیچھے جو سامان کا حفاظت کرنے والے صحابی تھے انہوں نے دیکھا، رہے امی عائشہ پیچھے رہ گئیں. اونٹ کو فوراً بٹھایا، سیدہ عائشہ بیٹھی، اونٹ کی نکیل تامی، چل دیے کہ ہم مل جائیں گے قافلے میں. عبداللہ بن ابی خبیث منافق، اللہ اکبر، مل گیا اس کو ایک پروپیگنڈا کرنے کا منصوبہ، لگا دیا الزام. معاذ اللہ، کیا خطرناک معاملہ تھا. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ نبی کی بیوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی الزام لگا دیا، اور الزام میں بہتان میں شریک ہو گئے کون؟ مصطح ابن اساسہ. یہ کون ہے؟ جن کا وظیفہ ابو بکر کے گھر سے جاتا تھا. راشن کی بوری جاتی تھی ابو بکر کے گھر سے مصطح کے پاس، وہ بھی شریک ہو گئے ابو بکر کی بیٹی کہ اس پروپیگنڈے میں اور اس کو بدنام کرنے کے لیے. معاذ اللہ. لیکن اللہ کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم. اللہ فرماتا ہے یہ تو ہو تو گیا ہے لیکن تم اسے اپنے لیے برا نہیں سمجھو. اللہ نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگ گیا، اللہ صدیق کی بیٹی کے اوپر الزام لگ گیا، اللہ مومنوں کی ماں کے اوپر الزام لگ گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کو برا نہ سمجھو. ایک عورت پہ الزام لگا تھا تو آپ نے گہوارے میں بچے سے کہلوا دیا، قال انی عبداللہ، میری ماں کو برا نہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک دامن ہے. یہاں سیدہ عائشہ پہ بہتان لگا، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہ اس کو برا نہ سمجھو. کیسے سمجھایا اللہ نے سمجھایا، دیکھو اس طرح اس کو برا نہ سمجھو کہ اب ہم عائشہ کی پاک دامنی کے اندر 10 آیات نازل کرنے والے ہیں. اب ہم عائشہ کی پاکیزگی کے اوپر جبریل کو بھیج کر قیامت کی دیواروں تک قرآن کا حصہ بنانے والے ہیں. اب مومن قیامت کی دیواروں تک آتے رہیں گے اور عائشہ کی پاک دامنی والی آیات کا مطالعہ کرتے رہیں گے. اللہ نے اس شر سے خیر کو نکال دیا ہے، اس کو برا نہ سمجھو. اللہ نے اس شر سے خیر کو نکال دیا ہے. لوگ آئیں گے امی عائشہ کے بارے میں بکواس کریں گے، تہمتیں لگائیں گے اور زبان درازیاں کریں گے. ہم ان کو یہ آیات قرآن کی دکھائیں گے، سورہ نور کی آیات دکھائیں گے، 10 آیات کی تلاوت کر کے دکھائیں گے کہ امی عائشہ کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کی دیواروں تک قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ نے شر سے خیر کو نکال لیا. تم سمجھ رہے ہو شر ہے؟ شر نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ پروپیگنڈا میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ہم پاکیزگی اگر نہیں ملتا نا فرش پہ کوئی گواہ عائشہ کی پاکیزگی کا، ہم عرش پہ بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیں گے گواہی، اور ہم نے دی گواہی، ہم نے آیات نازل کر دی، تو پریشان نہیں ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھیے گا ان آیات کو، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری بیان کروں. اور پھر ایک عجیب
وہ مستہ تھے نا، مستہ جن کا وظیفہ ابو بکر کے گھر سے چلتا تھا رضی اللہ، کہا بھائی یہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا، بند راشن بند. غصہ آ گیا نا، بیٹی کے ساتھ ایسا کرے ہم دیں اس کو راشن دانا پانی، کہتے بھائی کیوں دیں، بند. اللہ نے اس پہ بھی آیات نازل کر دی. اللہ نے کہا او صاحب ثروت لوگوں، او مالدار لوگوں، تم غربا اور مساکین کے اوپر پیسے کو خرچ کرتے ہو، خرچ کیا کرو، نان و نفقہ دیتے ہو، دیا کرو. تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل کی رحمت سے بھر دے، تمہاری جھولیوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بھر دے؟ اور کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اس کو معاف کر دو؟ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے یہاں بھی بتا دیا نہیں کرو ایسا. یہ جو سوچ ہے یہ سوچ صحیح نہیں ہے. تم اس نیت سے معاف کر دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس کا نان و نفقہ شروع کرو. صحت چاہتے ہیں جا کے کسی مریض کی عیادت کر لیں، اولاد چاہتے ہیں یتیم کی کفالت کر لیں، علم چاہتے ہیں کسی غریب طالب علم یا عالم دین کے نان و نفقے کا بندوبست کر دیں، اللہ صحت عطا کرے گا، اللہ اولاد عطا کرے گا، اللہ علم عطا کرے گا. جیسا کرو گے اللہ ویسا دے گا تمہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جیسا کرو گے ویسا ملے گا تمہیں. فرمایا ابو بکر ایسا نہیں کرو. ابو بکر نے جب سنی آیات، اللہ اکبر، ایمان والے تھے جی، جیسے ہی اللہ کے قرآن جی شروع ہے دوبارہ شروع کر دو جی، اس کا راشن دانا پانی ہم دیں گے، اس کو ہم اس کو معاف کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. آخری باتیں، سورہ نور میں کچھ آیات اللہ رب العالمین نے ایسے بیان کی، دیکھو یہ معاملات ہیں، یہ گناہ ہیں، تمہیں ان گناہوں کو اس طرح سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. پہلی 1 سے لے کے تقریباً 23-25 آیات تک اللہ نے یہ بیان کیا، اور پھر 26 آیات سے لے کے آگے تک اللہ رب العالمین نے وہ عوامل بیان کر دیے جس کی وجہ سے زمین پہ گناہ ہوں گے ہی نہیں. ایک تو ہے کہ گناہ ہو گئے، اب اس کو دور کیسے کرنا ہے تمہیں بتا دیا. اب تمہیں ہم وہ بتا رہے ہیں کہ وہ عوامل اور وہ عمل اختیار کر لو جس کی وجہ سے گناہ ہی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. نہیں ہوگا نا پھر کوئی بدکاری کا کام اگر نگاہ، اب لوگ بولیں نگاہ نیچے رکھنی، حضرت نگاہ اگر نیچے رکھتے ہوئے چلیں گے تو حادثہ ہو جائے گا، جان کا خطرہ. نگاہ اگر نیچے کری تو جان کا خطرہ، نگاہ اگر اوپر اٹھائی تو ایمان کا خطرہ. آپ کو کس نے کہا ہے جی نیچے دیکھ کے ایسے اندھے بن کے چلو؟ نہیں. فرمایا کہ غیر محرم کے اوپر اگر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں پڑنی چاہیے، فوراً وہ نظر ہٹا لو. لیکن اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. پہلی نظر ہی ایسی بنتی ہے کہ پورا سٹی اسکین ہوا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا یہ دیکھو برائی سے بچنا ہے، فرمایا پہلی نظر پڑے تو اس کے بعد دوسری نظر نہ پڑے. فرمایا یہ ہے نیچے رکھنے. دونوں سے کہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں دونوں سے کہا ہے. نہیں ہوگی بدکاری، نہیں ہوگی غلط باتیں، نہیں ہوں گی بدفعلی، نہیں ہوگی اگر تم اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر عمل کرو گے. پھر دوسرا اللہ رب العالمین نے بتایا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چلے جایا کرو جیسے اپنے گھر میں چلے جاتے ہو. ایسے نہیں، وہاں چلے جاتے تھے پہلے کیا سلام کرتے ہوئے، گڈ مارننگ کرتے ہوئے، گڈ نائٹ کرتے ہوئے، شب بخیر کرتے ہوئے، شام کی صبح، صبح کی شام، یہ سارے سلام کرتے ہوئے گھروں میں گھس جاتے تھے. فرمایا ایسے نہیں کرنا، اجازت لینی ہے، کھڑے ہو جاؤ دروازے پہ، سلام کہو، اندر سے جواب آئے، اندر آنے کی اجازت ملے تو اندر جانا. یہ نہیں خالہ السلام علیکم اندر گھس گئے منہ اٹھا کے، اور پتہ ہے کیوں گئے اندر، وہ یہ بھی پتہ ہے اندر کیوں گئے. خالہ کو سلام کرنے نہیں گئے. یہ میرا معاشرہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم خالہ، اندر چلے گئے، اندر کمرے تک پہنچ گئے. اللہ فرما رہا ہے ایسے نہیں کرنا، یہ غلط ہے. اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤ. کھڑے رہو باہر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے ملنے گئے، باہر کھڑے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا، نہیں جواب آیا. دوسری بار کیا، نہیں جواب آیا. تیسری بار کیا، جواب نہیں آیا. میرے نبی مڑ گئے واپس، پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے صحابی. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اندر تھے، سلام کر رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی تھی، جواب نہیں دیا. فرمایا اللہ کے نبی آپ کھڑے تھے باہر اور آپ میرے اہل و عیال پہ سلام بھیج رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد کا سلام آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سن رہے تھے، وہ سن رہے تھے اور خاموشی سے جواب دے رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں سلام بھیج رہے ہیں، ہم وہ سلام وصول کر کے آپ کو وعلیکم سلام کہہ رہے تھے، جب آپ واپس جانے لگے تو پیچھے سے ہم جلدی سے بھاگے، آئیے اللہ کے نبی آئیے۔ فرمایا کہ سلام کرو پہلے گھر پہ جا کے، اس کے بعد اجازت مل جائے تو اس کے بعد تمہیں اندر جانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر 12 ایسے رشتے گنوائے ہیں کہ جن کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، وہ آپ سورہ نور میں پڑھیے گا۔ اور پھر آخری بات یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو زینت کی چیزیں ہیں نا، زینت اس کو چھپاؤ غیر محرم سے۔ اپنے محرم خاوند ہے ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکتا، غیر میں زینت کیا ہے؟ زینت بتاتے خود کوئی چیز ہے نہیں، زینت خوبصورتی ہے۔ زینت کہاں کرتی ہے عورت؟ ہاتھ ہوتے ہیں اس کے مہندی لگاتی ہے زینت، چہرہ ہوتا ہے اس کے اوپر سرخی پاؤڈر لگاتی ہے زینت، کان ہوتا ہے اس میں بالیاں پہنتی ہے زینت، ناک ہے اس کے اندر بھی کوئی زیور پہنتی ہے زینت، گلا ہے اس کے اوپر بھی کوئی ہار پہنتی ہے زینت، پاؤں کے اندر بھی خواتین میں زینت۔ فرمایا یہ زینت کی چیزیں چھپاؤ۔ کس سے چھپاؤ جی؟ غیر محرم سے چھپانی ہے، اپنے محرم کے لیے کرنی ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز ہے جب انسان اپنی نگاہ کو چھپائے گا، نیچا کرے گا، عورت اپنی نگاہ کو نیچے کرے گی، اپنی زینت کی چیزوں کو چھپائے گی، تم سلام کر کے گھر پہ جاؤ گے، بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوگے، گناہ ہوں گے ہی نہیں، بدکاریاں ہوں گے ہی نہیں، معصیت کے کام ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کتنے پیارے انداز سے ہمیں چیزیں سمجھا رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آج آخری تاخرات ہے، خوب دعائیں کیجیے گا، خوب روئیے گا، خوب مناجات کیجیے گا، خوب گڑ گڑائیے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جو ہوا سو ہوا، جو سستیاں ہوئی ہو گئیں، یہ آج کی رات بڑی بابرکت رات، آخری رات، خوب جاگیے گا، خوب اللہ رب العالمین کو پکاریے گا، منائیے گا، راضی کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور طارق بھائی کے پوتے کے لیے لازمی دعائیں کرتے رہیں، میں بھی اور آپ بھی، اللہ اس بچے کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔